حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور نیک بندے تھے۔ ان کے ایک بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام تھا جو بعد میں نبی ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بمشکل 7 برس کے تھے کہ ایک رات ان کے والد ماجد نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹے کی قربانی کا حکم دے رہا ہے۔ یہی وہ خواب تھا جو انہیں مسلسل 3 رات تک آتا رہا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ بیٹے کی قربانی کا حکم واقعی اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اس کی تعمیل کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔ باپ نے بیٹے کو اعتماد میں لے کر اسے اپنا خواب سنا دیا اور پھر اس معاملے پر اظہار خیال کے لیے کہا۔ ننھا اسماعیل علیہ السلام بہت دلیر اور تابع دار بچہ تھا۔ وہ بغیر کسی خوف یا ہچکچاہٹ کے بولا، پیارے ابا جان، برائے کرم عین وہی کیجئے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ نیک بچے کے اس جواب سے بے حد خوش ہوئے۔ باپ بیٹا دونوں ایک غیر آباد جگہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچتے ہی باپ نے بیٹے سے زمین پر اوندے منہ لیٹنے کو کہا۔ باپ نے ہاتھ میں ایک تیز چھری تھام لی اور اس کی دھار بیٹے کی گردن پر رکھ دی۔ پھر آنکھیں بند کر کے انہوں نے اللہ کا نام لیا اور چھری بیٹے کی گردن پر پھیرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بے حد محبت تھی، مگر وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کا تصور تک بھی نہ کر سکتے تھے۔ پھر ہوا یوں کہ ان کے بہت زور لگانے پر بھی چھری گردن نہ کاٹ پائی۔ آپ اس حالت میں تھے کہ ایک پراسرار آواز آپ سے مخاطب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف ان کی آزمائش کرنا تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں۔ ہوا اس میں بیٹے کی جان تک بھی چلی جاتی ہو۔ آواز نے مزید کہا کہ آپ امتحان میں کامیاب رہے ہیں، پیارے بچے کو ذبح کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اتنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک عمدہ دمبا کھڑا ہے۔ انہیں حکم ملا کہ اپنے تابع فرما بردار بیٹے کی بجائے اس دمبے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا جائے۔ آپ نے اللہ کے حکم کی فوری تعمیل کی اور اللہ کا نام لے کر دمبے کو ذبح کر دیا۔ قربانی کے بعد دونوں باپ بیٹا خوشی خوشی گھر لوٹ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو سارا واقعہ سنایا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور اللہ کا شکر بجا لائی۔ خاندان کے سارے افراد خوش تھے کہ باپ بیٹے نے اللہ کے حکم کی تعمیل پر کسی ڈر خوف کا اظہار نہ کیا تھا، اور یہ کہ اللہ کے حکم کی اس فوری تعمیل کی کارروائی سے خوش ہو کر انہیں بیٹے کی بجائے دمبا ذبح کرنے کا حکم ملا تھا۔ اس دلچسپ واقعے کو بڑی تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان ہر سال ایک بڑے تہوار کی صورت میں اس واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اس تہوار کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں اور یہ اسلامی مہینے ذو الحج کے 10ویں تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اس روز مسلمان اللہ کی راہ میں قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ دراصل جانور کی قربانی سے مسلمان اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں ہر قسم کی قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ قربانی کا گوشت مسلمان خوش ہو کر کھاتے ہیں، اسے اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ہاں بیچتے ہیں اور غریب اور نادار لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ اسلامی تہوار اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ یہ مسرتوں کا عظیم دن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد کو تازہ کرنے کا یہ دن ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ تمام اسلامی ممالک اور تمام علاقوں میں جہاں مسلمان بستے ہیں بڑے آب و تاب و جوش و جذبے سے یہ منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو مزید آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔